دیکھیں کتنا کرم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر اللہ رب العالمین نے کتنا احسان فرمایا کہ ان کی وہ نیت اور وہ اخلاص جو سبب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، اس کی بھی شہادت اللہ رب العالمین دے رہے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کس لیے کر رہے تھے۔ ان کا جان نچھاور کرنا، خواہشات کو رد کرنا، اپنی بات پسند عزیزداری کو ترک کر دینا کس لیے تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، پہلے وہ اسلام نہیں لائے، اور شروع زمانے میں اہل بدر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مقام بدر پر پہنچے تو وہ کفار مکہ کے لشکر میں تھے، اور بعد میں باہم گفتگو کرتے ہوئے تو انہوں نے عرض کی والد محترم سے کہ شفقت جو پدری ہے وہ لحاظ تھا، والد کا جو لحاظ تھا۔ ایک وقت جنگ میں ایسا بھی آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میرا ہاتھ اٹھا ہوا رک گیا، چونکہ والد اور بیٹے کا جو رشتہ ہے اس کی محبت میرے سامنے آئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم شکر کرو کہ تمہاری گردن میری تلوار کی زد میں نہیں تھی، وگرنہ میں تمہاری گردن اڑا دے۔ حیران ہو گئے کہ آپ کو شفقت پدری نہ روکتی۔ تو انہوں نے فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آ رہا ہے اس کے ساتھ کون سی شفقت ہے، اور کون والد اور اولاد کا رشتہ اس کے ساتھ۔ اب یہ کون سے پہلو ہیں جو ان ہستیوں کو اس حدوں تک لے گئے؟ انہیں مقصد کیا ہے اس سے؟ نعوذ باللہ، کیا یہ بات مقصود تھی کہ آؤ رہتی دنیا تک لوگ ان کے تذکرے ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ رب العالمین شہادت دے رہے ہیں، انہیں فقط اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو تھی، اور انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا، فقط یہ چاہیے تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی رضامندی کی جستجو تھی اور کچھ نہ مقصد تھا۔ تو اس سارے کے ساتھ کیا نصیب ہوا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے آثار ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یعنی وہ کردار جو انہوں نے اختیار فرمایا، اللہ نے انہیں جو توفیق عطا فرمائی، اس سے جو اثرات وجود پر مرتب ہوئے وہ روشن پیشانیاں ہیں، چمکتی پیشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر جو ہے یہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ انسانی زندگی جب اپنی اس عارضی اور فانی حصے کے تکمیل کو پہنچ رہی ہوتی ہے تو جو موت قریب ہے تو وہ قبر اور اس فرد کا فاصلہ کم ہوتا ہے، اور اس قبر کی جو تعمیر ہے وہ کس حصے میں کی ہے؟ وہ باغوں میں سے ایک باغ بنا یا گڑھوں میں سے ایک آگ کا گڑھا بنا، اس کا انحصار کردار پر ہے۔ اب جو وہ وقت قریب آتا ہے وہ اثر جو کردار کے برزخ میں اپنے کردار سے جو تیار کیے ہیں ان کے اثرات اس طرح وجود پر بھی مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بندے کی شکل بتاتی۔ اپنے گرد و پیش کے معاملات میں اگر آپ غور فرمائیں، اپنے معاشروں میں اگر آپ غور فرمائیں، وہ لوگ جو صالح ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، جو نماز روزہ ادا کرتے ہیں، خدا خوفی سے زندگی بسر کرتے ہیں، حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے بھی ایک نور عیاں ہوتا ہے۔ اب وہ اثر جو ان کا برزخ میں جو حصہ تیار ہو رہا ہے اس کی کیفیت ان کے وجودوں پر وارد ہو رہی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین جب ارشاد فرماتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے آثار جو ہیں ان کے سجدوں کے جو سبب ہیں، یعنی جو اتباع کے سبب ہیں، عبادات سے لے کر کردار کے حصوں تک وہ ان کے چہروں پر نمایاں ہے۔ اب وہ نیت اور وہ پہلو جو غیر مرئی ہے، جب ان میں بہتری آتی ہے تو نہ صرف وجود سے اس کا تأثر ملتا ہے بلکہ کردار سے بھی مخلوق خدا کو
سہولت میسر آتی ہے، چونکہ دین اسلام کا بھی جو اعلی حصہ تبلیغ کا ہے وہ بھی کسی بندے مومن کا کردار ہے، اور یہ سبب بھی اور یہ اعلی حصے جو دین اسلام کی تبلیغ کے ہیں، اس کی بھی جو رہنمائی ہے اور اس کا بھی جو سبق ہے اور اس کے بھی جو اعلی حصہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی مبارک سے ملتا ہے۔ نہ کوئی بہت بڑے جلسے ملتے ہیں، نہ لمبی لمبی تقریریں اور بعض نصیحتیں ملتی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ملتی۔ جب بھی گفتگو ہوتی ہے مختصر ہوتی ہے۔ ہاں یہ دیکھا ہے کہ بعض ایسے مقامات آئے ہیں جہاں مزاج کی کسی کمی بیشتی کے سبب کوئی بات کی گئی، چیزیں دہرائی گئیں، جوش دیا گیا، ولولہ دیا گیا، بڑے مختصر الفاظ ملتے ہیں، اور کیا ملتا ہے؟ وہ کردار ملتا ہے جو اس انداز میں ڈھل گیا جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب جب وہ کردار دنیا کے باقی معاشروں کو پہنچا، جہاں قانون جو تھا وہ طاقت تھی، انصاف وہ تھا جو طاقتور کی زبان سے بیان ہو جاتا تھا، اس سے غرض نہیں ہے کہ جو سامنے ہے یا جو محکوم ہے یا جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تھا جو طاقتور چاہتا تھا۔ اور انسانی مزاج ہے کہ جب مد مقابل کمزور ہو تو غصہ اور زیادہ آ جاتا ہے، ظلم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا سبب بنا ان معاشروں میں بھی وہ طاقتور حصے جو ہیں وہ الٹ دیے گئے، مخلوق خدا سامنے آ گئی، سینہ سپر ہو گئی، اپنے آپ کو شہادت کے درجوں تک سرفراز کر لیا، مگر ظلم کو پنپنے نہ دیا، اسے روک دیا۔ کیا سبب تھا؟ وہ کردار تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اب نہ صرف وہ وجود مبارک دیکھنے سے کیفیت نصیب ہوتی تھی، بلکہ ان وجود مبارک سے جو کردار ادا ہوتا تھا، ان کے مبارک وجودوں کی جو حرکات و سکنات تھیں، ان کا جو بولنا تھا، ان کا جو دیکھنا تھا، ان کی زندگی کا ہر پہلو اعلیٰ درجے کا ایک ایسا حصہ ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کا سبب اللہ نے بنا دیا۔ اب جو انہیں دیکھ رہا ہے اسے کیا یہ نہیں اطلاع ہو رہی، کیا اسے یہ سبق نہیں مل رہا کہ یہ سارا کچھ کس سبب ہے؟ ان کے یہ نورانے چہرے اور ان کی یہ چمکتی پیشانیاں، یہ روشن اور کشادہ وجود جو جس حصے اور جس رنگ و نسل سے ہیں، ایک نور ہے جو پھوٹ رہا ہے، یہ کس سبب ہے؟